میجر جہاں زیب عدنان، جنہوں نے 31 سال کی عمر میں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر اپنا لہو قربان کر دیا، اپنی قیمتی جان ملک کے اوپر نچھاور کر دی۔ ایسا نصیب قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں یہ فخر ہے اپنے بیٹے پر، جس نے اس ٹائم اپنے ملک کی خاطر جان دی جب ملک کو اس کی ضرورت تھی۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو قربان ہوتا دیکھا تو ایک تو صدمہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اولاد ہے، جگر گوشہ ہے، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس ٹائم جب ملک کے حالات تھے، میرے بیٹے نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی، میری بھی پرواہ نہیں کی، اپنے والد کی پرواہ نہیں کی، اور جا کے اپنے ملک کے لیے جان دے دی۔ میں پہلے لوگوں سے سنتی تھی کہ فلاں کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ سبز پرچم میں لہراتا ہوا میرے گھر آیا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ اولاد کی یہ خوشی بھی ہے اور ایک دکھ بھی ہے۔ اے وطن تو نے پکارا تو خون کھول اٹھا، دیکھ تیرے بیٹے تیرے پر نچھاور ہونے چلے آتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ، میرا نام رومیل طارق گیل۔ آج آپ کی ملاقات میجر جہاں زیب عدنان شہید کی والدہ طاہرہ صاحبہ سے کروانے آئے ہیں۔ میجر جہاں زیب عدنان جنہوں نے ایک اسپیشل ٹاسک کو پرفارم کرتے ہوئے 31 سال کی عمر کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ باقی اس وقت طاہرہ صاحبہ جو ان کی والدہ ہیں، ان سے باقی کی تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اور یوم دفاع کی اوپر ان کے کیا تاثرات ہیں وہ بھی جانیں گے۔ میم ہمیں بتائیے گا، میجر جہاں زیب عدنان صاحب کی جو شہادت ہوئی تھی وہ خبر آپ کو کیسے پہنچی اور وہ کیا ماجرا تھا؟ اچھا، یہ ماجرا تو ایسا اس ٹائم حالات بہت خراب ہوتے تھے، ضرب المثل چل رہی تھی، پھر بعد میں ضرب العضب بعد میں شروع ہوئی ہے لاسٹ ڈیٹ سے، اور بیٹے میرے کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا اور یہ اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں گے، اس نے کہا میں کروں گا۔ تو جب اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تو وہاں متنی درا آدم خیل کے ساتھ آگے علاقہ ہے متنی کے ساتھ وہ ایک بازار، چھوٹی سی بازاری آتی ہے، اسے کہتے ہیں بزرگائی بازار۔ وہاں پہ اس کو پھر جیسے انٹیلیجنس کے تھرو اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ بتہ خور آتے ہیں، بتہ لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور کیونکہ وہاں پہ یہ جو تب اس ٹائم نہ بڑا تھا کہ اے پی ایس پہ حملہ ہونے والا تھا، اور اے پی ایس اسکول کے اوپر، اور پتہ نہیں کہیں بھی ہونا تھا، ضروری نہیں کہ پشاور میں ہونا، کہیں بھی ہونا تھا، تو اس کے اوپر اس کو اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس کو ٹائم 3 دن کا مشن تھا اس کا، 3 دن میرا بیٹا بھوکا پیاسا وہیں یہ لوگ بیٹھے رہے، اور تیسرے دن اس کو پھر بتایا کہ وہ لوگ انہوں نے شام کو آنا تھا لیکن وہ دوپہر کو پہنچ گئے۔ تو اور جب کیونکہ یہ مطلب فضائی حملہ بھی ہونا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے میں، اور زمینی حملہ بھی ہونا تھا، لیکن کیونکہ یہ جلدی پہنچ گئے، ان کو پتہ نہیں کوئی انفارمیشن ملی تھی، پتہ چلا تو میرا بیٹے نے فٹافٹ اپنی وہ جگہ سنبھالی، بیوی کو فون کیا کہ بچوں کا خیال کرنا، میں بہت سخت مشن پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ جب آگے گیا تو اس کے رنر نے اس کو پکڑا کہ اس کے سر اب رک جائے، آگے بہت خطرہ ہے، تو اس نے اس کو جھٹکا، یہ اس کے رنر نے بتایا ہمیں، جھٹکا کہ تم ڈر گئے ہو، تم چلو اندر میرے ساتھ چلو، کیونکہ ایک بندہ ساتھ چلتا ہے گن شن لے کے بلٹ پروف، تو اس کو جانا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کیونکہ سینئر تھا کافی اپنے حساب سے، یہ میجر تھا، 2IC بھی تھا، لیکن اس کا کام نہیں تھا، اس نے کہا نہیں میں خود جاؤں گا۔ جب وہاں پہنچا تو آگے انہوں لوگوں نے دیکھ لیا، جب اس نے فائر کھولا میرے بیٹے نے تو انہوں نے بھی فائر کھولا، اور اس کو گولیاں 3-4 لگ چکی تھی سائڈوں پہ، ٹانگ پہ، ادھر لگ، پھر بھی یہ چلتا گیا۔ جب آگے گیا تو ایک شاپ آتی ہے آگے، شاپ کے ساتھ ہی یہ اندر جب گھسا ہے یہ رکا نہیں ہے، اندر گیا تو اس بندے کو اس نے پکڑا ہے، کیونکہ اس کو گولی لگی ہے، ٹانگوں کے بیچ میں سے لگی ہے، تو کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ اس کو زندہ پکڑنا ہے اور ہم نے اس سے انفارمیشن لینی ہے۔ یہ ان کا لیڈر تھا، کہ 3-4 بڑے دہشت گرد تھے لیڈر، وہ وہاں موجود تھے۔ اس کو پکڑنے کے لیے جب یہ گیا ہے بیٹا میرا، تو اس کو جا کے انہوں نے، اس نے جب گولی فائر کیا چلانے کے لیے، یہ اس کو گولی لگی ہے، ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کے جہاں زیب نے نا گولی ماری، ٹانگوں پہ لگی، اس کا گریبان پکڑ لی، اور میرا بیٹا بہت بڑا نشانے باز تھا اور گولڈ میڈلسٹ تھا، اور اس نے جا کے پکڑا تو پھر دوسرا بندے نے یہاں پہ اس کو گولی ماری، تب اس سے پھر جہاں زیب نے اس کو للکارا بھی ہے کہ بھاگ تو کہاں تک بھاگے گا، اور پھر اس کو یہ تم اس کو نا شیر 51 کا لقب بھی دیا گیا جہاں زیب، میجر جہاں زیب صاحب۔ ہاں جی، کیونکہ یہ پرانی یونٹ ہے 3FF، اس کو 51 سکھ بٹالین بھی کہتے ہیں پرانی انگریزوں کے زمانے میں، اب اس کا نام ہے 3FF۔ اب اس نے کہا 51 کا ان کو ٹائٹل، جی میرے بیٹے کو شیر 51 کا ٹائٹل بھی دیا ہے، اور اس وجہ سے پھر جب یہ پکڑا ہے تو اس نے پھر ٹیوٹ کیا، بعد میں اس کی گن بھی لے کے گئے میرے بیٹے کی، کہا کہ ایسا بہادر شیر ہم نے نہیں دیکھا، اور اس میرے بیٹے کی گن اس ٹائم افغانستان کے میوزیم میں دہشت گردوں کا جب وہ لے کے گئے ہوئے
کہ یہ اس شیر کی گن ہے جس نے ہمیں لٹکارا اور ہمارے ساتھ مقابلہ کیا. اور مقابلہ کرتے ہوئے جب اس بندے دوسرے اس کا ایک ساتھی تھا اس نے یہاں پہ گولی ماری. یہ ساری باتیں اس نے بعد میں اسی یونٹ نے ان کو پکڑا تھا, اسی یونٹ نے دوبارہ ان کو ہینگ بھی کیا تھا اس کو پکڑنے کی, تاکہ پوری ایک سٹوری ہے بعد میں. ہمیں تو اس ٹائم نہیں پتہ, ظاہر ہے ہم تو نہیں چل رہے تھے اس کے پاس. وہ یہ بندے تھے جنہوں نے ان کو مارا تھا, انہوں نے جا کے بعد میں ختم کر دیا تھا. انہوں نے پھر ہمیں بتایا تھا کہ میں نے جہاں زیب کے ساتھ ہم نے ایسے کیا ہے, اس طریقے سے شہید ہوا ہے. اور یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو میرے بیٹے کو ستارہ بصالت کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اور یہ سارا کچھ 51 کا ایوارڈ اور یہ سب کچھ یونٹ کے پاس ہے, کیونکہ میں نے خود ان کو دیا تھا اپنے بیٹے کا, کیونکہ اس کی ہر چیز اس ٹائم کی یونیفارم, اس کی وردی جو شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس میں ہم نے اس کو دوبارہ دفن کروایا تھا, ساری چیزوں کو, بوٹ وغیرہ سب, ان کا اپنا ایک روم بنا ہوا ہے یونٹ میں میرے بیٹے کے نام سے, سب کچھ اسی کے اندر ہے. میں کبھی جاؤں تو پھر میں دیکھ آتی ہوتی. دیکھیں فخر تو بہت زیادہ ہے, تو شاید ایسا نصیب قسمت والوں کو ملتا ہے جو اتنے درجات ہے شہید کے ہمارے اسلام میں ہے کہ شہید زندہ ہے اور شہید کے والدین اس کے ساتھ ہیں. تو اتنا بڑا رتبہ, پتہ نہیں اللہ میاں کو کیسے میری کوئی ادا پسند آ گئی کہ اس نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا. میں یہ فخر ہے اپنے بیٹے پر جس نے اس ٹائم اپنے ملک کی خاطر جان دی جب ملک کو اس کی ضرورت تھی. جب میں نے اپنے بیٹے کو قربان ہوتا دیکھا تو ایک تو صدمہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اولاد ہے, جگر گوشہ ہے, لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس ٹائم جب ملک کے حالات تھے میرے بیٹے نے اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی, میری بھی پرواہ نہیں کی, اپنے والد کی پرواہ نہیں کی, اور جا کے اپنے ملک کے لیے جان دے دی. میں پہلے لوگوں سے سنتی تھی کہ فلاں کا بیٹا شہید ہو گیا ہے, لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ سبز پرچم میں لہراتا ہوا میرے گھر آیا, تب مجھے اندازہ ہوا کہ اولاد کی یہ خوشی بھی ہے اور ایک دکھ بھی ہے. دکھ تو ایسا جان لیوا, پھر اللہ کی ناراضگی جب یاد آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا اور اتنا جوان اچھا بیٹا دیا اور تم کیوں روتی ہو. اس بات پہ مجھے ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن اولاد تو وہ ہے جو یہاں دل میں اٹکی ہوئی ہے, جان میں اٹکی ہوئی ہے. پھر اس کی اولاد کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں الحمدللہ اللہ اس قربانی کو قبول و منظور فرما جس نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان دی. اور ایسے میں اپنی دوسری ماؤں سے بھی کہوں گی گھبرائیں مت, اصل زندگی ہماری وہ ہے. ٹھیک ہے اس میں ہمارے لیے بہت دکھ ہے, مطلب اولاد کا بچھڑنا ایک بہت بڑا دکھ ہے ماں کے لیے, لیکن آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اجر کتنا ہے, اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا اجر دیا اور تم اس بیٹے کو روتی ہو. آنسو تو آ ہی جاتے ہیں, قدرتی بات ہے, لیکن بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا پیارا بیٹا دیا اور اس پیارے ملک کے لیے اس نے جان دی. وہ بہت پیار کرنے والا تھا, خاص طور پہ ہمارے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, اپنے جوانوں کے ساتھ. میں آپ کے مثال دوں, جب وہ اسپیشل مشن پہ گیا ہوا تھا ڈیلی رات کو فون آتا تھا تو کہہ رہا تھا امی ہمارے لیے دعا کرنی ہے آپ نے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ صرف میرے لیے دعا کرنی ہے, تو کہتا تھا میرے جوان میرے ساتھ ہیں, امی ان کے لیے دعا کرنی ہے, یہ بہت ظالم لوگ ہیں. تو کہتے میرے تو بچے آپ سنبھال لیں گے, ان غریبوں کو کیا بنے گا, آپ ان کے لیے دعا کیا کریں, میرے لیے نہیں, میرا خود ہی اللہ مہربانی ہے, آپ ہیں نا پیچھے سب سنبھال لیں گے. بچے اس ٹائم تو بہت چھوٹے تھے, بس بیٹی کو تھوڑا یاد ہے کہ میرے بابا کیا تھے. 2 چھوٹے تھے, وہ ایک 2.5 سال کا تھا, ایک 1 سال کا تھا. وہ ان کو تو اتنا پتہ نہیں ہے, تصویریں دیکھتے رہے کہ وہ بہت پیار کرتے. کبھی کبھی اس کی بیٹی آتی ہے تو یہ یونیفارم پہن لیتی ہے اور پھر بابا کی اسٹک پہنتی ہے اور پھر مجھے آ کے دکھاتی ہے, دیکھیں امی میں ماما, امی کہتی ہے امی دیکھیں میں بابا لگ رہی ہوں نا. میں نے کہا ہاں بابا لگ رہی ہیں, بابا سے بھی پیاری لگ رہی ہیں. اس طرح کی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, آتی ہے قبرستان بھی جاتی ہے, بابا کی قبر پہ بھی جاتی ہے. تو کہتی میں انشاءاللہ اپنے باپ کا نام روشن کروں گی. ماشاءاللہ اس نے اب ٹاپ کیا میٹرک میں, بہت اچھے مارکس لیے اس. اپنا یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد لیا ہے, اتنی قربانیاں دی ہیں. جب 1947 میں ہمارا پاکستان بنا تھا تو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں آئیں, بڑا خون بہا کے ہم نے یہ ملک لیا ہے. پھر یہ ابھی 14 فروری سے پہلے آنورڈ یہ دہشت گردی سے ہمارے ملک میں بہت زیادہ خرابیاں مچی تھی, ہمارے ملک کے حالات خراب تھے. یہی نوجوان بچے تھے جو سرحدوں پہ تھے اور اس علاقے سے لڑ رہے تھے, کبھی کہاں دھماکہ کبھی کہاں دھماکہ. ہمارے بچوں نے اس حالات میں بھی اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی. یہ فوج ملک کے لیے بہت قربانیاں دیتی ہے. ان بچوں کی قدر کریں, ان بچوں کی عزت کریں جو آپ آرام سے رہتے ہیں, ہمارے بچے سرحدوں پہ اس ملک کو قوم کی حفاظت کرتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ ملک ان شہیدوں کے لہو سے بنا ہے, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ہمیں اپنے ملک کی بھی قدر کرنی چاہیے, ہمارے اپنے ملک کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ شہیدوں کے لہو سے ملک بنا ہے, مسلمانوں کے لہو سے ملک بنا ہے. اور آپ گھبرائیں مت, اگر آپ شہید کی ماں یا بہن بن بھی جاتے ہیں تو آپ جیسا رتبہ اس دنیا میں کسی کے پاس.
جہانزیب شہید کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ جی آپ کا میزبان رومیل طارق گیل, نیوز الرٹ ملتان.